بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الطہارہ، فصل اول، طہارت، اس کے اسرار اور نماز کے متعلقات۔ طہارت کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک صاف کرنا۔ اسرار سر کی جمع ہے۔ سر کہتے ہیں سیکرٹ کو، راز کو، یعنی طہارت کے سیکرٹس کیا ہیں، اس کے ہڈن پہلو کیا ہیں۔ طہارت تو بظاہر ایک ظاہری عمل کا نام ہے، لیکن اس ظاہر کے پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ہم صرف سامنے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرا پہلو جو ہماری ان ظاہری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، اسے دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ وہ صرف ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی چیزیں۔ اسرار کے لیے سیکرٹس اور راز اور ہڈن پہلو چیزوں کے کہاں سے نظر آتے ہیں؟ دل کے اندر جھانکنے سے، غور و فکر کرنے سے، توجہ کرنے سے، دلچسپی لینے سے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ اگر کسی بچے کو دیکھتے ہیں اور وہ رو رہا ہے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی وہ کیوں رو رہا ہے، آپ کو صرف یہ پتا چلے گا وہ رو رہا ہے، اور آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ اس کی ماں کو بتائیں گے تمہارا بچہ رو رہا ہے۔ آپ صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے، جبکہ ماں کیا جانتی ہے؟ وہ کیوں رو رہا ہے، وائی؟ کیونکہ ماں اپنے بچے میں وہ دلچسپی لیتی ہے جو کوئی دوسرا انسان نہیں لیتا۔ اور یہ صرف ماں اور بچے کے درمیان نہیں، کسی بھی انسان میں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہو تو جو باتیں آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوتی وہ دوسرے کو نہیں پتا ہوتی۔ آپ اس کی خوشی، اس کا غم، اس کا اتار چڑھاؤ، وہ سب سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ کہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور جب آپ کا دل جاگ اٹھتا ہے نا، دل بیدار ہوتا ہے، تو آپ کو وہ کچھ نظر آتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ نگاہ کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہر معاملے میں ہے، انسانوں کے معاملے میں بھی ہے، اعمال کے معاملے میں بھی ہے۔ تو اعمال کا بھی ایک ظاہری رخ ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ نماز پڑھنے چلے گئے، آپ اس کے لیے وضو کر رہے ہیں، بس آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایکشن کر رہے ہیں، پانی سے ہاتھ دھو رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، سب بس کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اس کا باطنی پہلو کیا ہے؟ اس کے اسرار کیا ہے؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ وہ آپ کو صرف اس ظاہری عمل سے نظر نہیں آئے گا جب تک آپ کا دل نہیں جاگے گا۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد دلوں کو جگانا ہے۔ امام ابن الجوزی جو تھے وہ طبیب القلوب تھے، ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، اور ان کی توجہ کیا تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جھانکے، اور کسی کے اندر صرف وہ جھانک سکتا ہے جو اپنے اندر جھانک رہا ہو، کیونکہ انسان تو ایک جیسے نا۔ جب آپ اپنے اندر جھانکنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیزیں دوسری جگہ بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ تو انہوں نے صرف طہارت کے مسائل بیان نہیں کیے، کیونکہ پیچھے آپ علم کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ فقہ صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، ظاہری اعمال کو کرنے کے طریقے کا نام نہیں ہے۔ فقہ اعمال کے پیچھے جو اس کی حکمتیں ہیں، ان رازوں کو جاننے کا نام بھی۔ تو طہارت، اس کے اسرار اور نماز کے متعلقات۔ جہاں تک طہارت کا تعلق ہے، قرآن مجید البقرہ 222 میں آتا ہے، 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے، توابین سے، جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، اور محبت رکھتا ہے، اگین، یحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ پہلے توبہ کا ذکر ہے جو انسان کو کس سے پاک صاف کرتی؟ گناہوں سے، برے اخلاق سے۔ اور پھر طہارت کا ذکر ہے جو عموماً ظاہری صفائی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اسلام میں دونوں طرح کی صفائی ضروری ہے، ظاہر کی بھی اور
باطن کی بھی. اور جہاں تک طہارت کا تعلق ہے تو مشہور حدیث سب نے سن رکھی ہے، الطہور شطر الایمان. طہارت ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، یعنی طہارت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. یہ صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں. اور ایمان کا تعلق کس کے ساتھ؟ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ سر پر، دل کے اندر. ایمان کی روشنی کہاں جاگتی ہے؟ ایمان کا شعلہ کہاں بھڑکتا ہے؟ دل کے اندر. اب آیت نور پڑھ کے تو سب کو سمجھ آ جائے گی اتنی سی بات. تو جب دل روشن ہوتا ہے تو اس کی روشنی کی جو مقدار ہے اور قوت ہے وہ کتنی ہے؟ کس درجے کی ہوتی؟ کسی کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کسی کی روشنی کم ہوتی. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا؟ ایمان کی قوت کے ساتھ. جتنا ایمان قوی ہوگا، اور ایمان کی قوت کا انحصار کس پر ہے؟ اللہ کی معرفت پر، اللہ کی پہچان پر. جتنا جتنا آپ اس کو پہچانتے جائیں گے اتنا اتنا ایمان بڑھتا جائے گا. جتنا جتنا ایمان بڑھے گا اتنی اتنی روشنی بڑھے گی. جتنی جتنی روشنی اندر کی بڑھے گی اتنا اتنا عمل تبدیل ہوگا. اور جتنا جتنا آپ کا عمل تبدیل ہوگا اتنا اتنا آپ کے آس پاس والے لوگوں کا بھی تبدیل ہوگا. وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر بدلتے جائیں گے. دین کی دعوت محض کسی ٹیکنیک اور سکل سے نہیں ہوتی، کسی ظاہری طریقوں سے نہیں ہوتی. دین کی دعوت کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ عمل. عمل میں آگے بڑھنا. اور عمل ہو نہیں سکتا جب تک ایمان نہ ہو. ایمان ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کی پہچان نہ ہو. اللہ کی پہچان ہو نہیں سکتی جب تک علم نہ ہو. چراغ روشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیل نہ ہو. تیل نہیں تو چراغ بھی بجھ جائے گا. اور علم صرف ظاہری الفاظ کو پڑھنے کا نام نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ ایمان سے پھوٹتی. ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ پڑھا حدیث میں کتنی شاخیں؟ 70 سے کچھ اوپر شاخیں. تو گویا وہ ایک سیڈ کی طرح ہے. جب وہ دل میں بویا جاتا ہے تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ کیا پھوٹتا ہے؟ بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں. پھر اس کی جیسے ایک دانہ 700 دانے لاتا ہے، تو اسی طرح ایمان جب دل میں آتا ہے اور اس کی برانچز نکلنے لگتی تو پورے جسم کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی، پوری زندگی کا احاطہ کر لیتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر چیزوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے اور الٹیمیٹلی بات یہاں جا کے رکے گی کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. مثلا آپ پڑھتے ہیں نکاح ایمان کا حصہ ہے، نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے. جہاں ایک طرف نکاح اور ایمان ہے، دوسری طرف طہارت اور ایمان ہے. اور اسی طرح اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا ایمان نہیں ہے. اور اسی طرح باقی عبادات ہیں، حج نہیں کوئی کرتا تو اس کا تعلق کوئی نہیں ہے ایمان سے، اسلام سے. تو دین میں جتنی بھی چیزیں ہیں بیسیکلی وہ جا کے کہاں رکتی ہیں؟ ایمان کے ساتھ، ایمان پہ جا کے رکتی ہیں، بنیاد پر. اور ایمان کہاں ہے؟ دل میں. اور جب تک دل صاف نہیں، دل کا تزکیہ نہیں، تو ظاہر کی صفائی کچھ فائدہ نہیں دیتی. تو اسی لیے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور الطہور شطر الایمان. تو امام ابن الجوزی کہتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ طہارت کے 4 مرتبے ہیں، 4 لیولز ہیں، 4 لیولز. پہلا، نمبر 1، ظاہری طہارت. ظاہری طہارت یعنی ظاہری طور پر جسم کو پاک صاف کرنا. نجاست یعنی گندگی جو ظاہر میں نظر آتی، فضلات جو انسان کے اندر کی گندگیاں اور جسم سے باہر آتی ہیں، ایکسکریشنز وغیرہ، اور حدث سے پاک ہونا. کتاب الطہارہ میں آپ یہ ساری ٹرمز پڑھ چکے ہیں، اس لیے ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں. سورۃ المائدہ 6 میں آتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تمہیں جنابت لاحق ہو جائے تو کیا کرو؟ طہارت حاصل کرو، پاک ہو جاؤ. اب حالانکہ جنابت جو ہے وہ بظاہر گندگی کا نام نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک طرح سے انسان کے اندر کی نجاست ہے جس کو جسم دھو کے پاک کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اسی طرح وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، ظاہری طہارت. اور یہ حکم کب دیا گیا تھا؟ کس سورت کی آیت ہے؟ المدثر. المدثر آیت 4، بالکل ابتدائی دور کی صورتیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طہارت
اور پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا درس یا سبق اسلام کی بالکل ابتدائی تعلیمات میں سے ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ حدیث کی بیشتر کتابیں طہارت کے باب سے شروع ہوتی ہیں. تو پہلا درجہ کیا ہے؟ دس از اے منیمم. کیا ہے؟ جسم کو ظاہری نجاستوں سے ظاہری طریقے پر پاک کرنا. دوسرا، اعضاء کو گناہوں سے پاک صاف رکھنا. اعضاء کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے لمبس، جیسے ہاتھ، پاؤں، منہ، بازو، بال وغیرہ. ان کو پاک صاف رکھنا. ان کو پاک صاف رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ شاور لیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اعضاء کو کیسے صاف رکھتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں نا، نہاتے ہیں. اور اگر پانی نہ ہو پھر کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں. تو گویا طہارت حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع ہیں. دو سورسز سے طہارت حاصل ہوتی ہے، ایک پانی سے اور دوسرے مٹی سے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی برسایا. کون سا پانی؟ بارش. اور اگر پانی نہ ہو تو کیا کرو؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے پاکیزگی حاصل کرو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاک کرنے کا جو بڑا سورس ہے یعنی پانی، اگر وہ نہ ملے تو بھی پاکی اختیار کرو، پھر بھی پاک ہو. اور وہ پاکی مٹی. ساری زمین ہمارے لیے پاک رکھی گئی. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنایا. یعنی مٹی کے اندر اللہ نے ایسی خاصیت رکھ دی کہ جو نجاستوں کو صاف کرنے والی، گندگیوں کو پاک کرنے والی، گندگیوں کو ڈھانکنے والی بھی ہے اور اس کے علاوہ صاف کرنے والی بھی. آسمان سے بھی پاکیزگی کا انتظام کیا بارش برسا کر، اور زمین سے بھی پاکیزگی کا انتظام کیا صاف اور پاک مٹی کے ذریعے. تو پھر کسی کو گندا رہنے کا کوئی جواز ملتا نہیں ملتا. تو یہ دوسرا درجہ ہے، ظاہری اعضاء کو صاف کرنا. تیسرا درجہ، دل کو اخلاق ذمیمہ اور ناپسندیدہ اور ذلیل چیزوں سے پاک رکھنا. اب وہ باطن پہ آ گئے، کیونکہ باطن بھی تو ہمارا ہی ہے نا، اندر ہی ہے نا. ہاتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا دل؟ ہاتھ کے بغیر تو جی سکتے ہیں، دل کے بغیر نہیں جی سکتے. ہاتھ گندا ہو تو بھی کام چل جائے گا، دل گندا ہوا تو بڑی مشکل پڑے گی. لہذا دل کو اخلاق ذمیمہ سے پاک رکھنا. ذمیمہ کا کیا مطلب ہے؟ ناپسندیدہ، مذموم. اور ناپسندیدہ اور ذلیل چیزوں سے کون کون سی ہیں؟ کبر، حسد، غضب، شہوات، شبہات، نفاق، ریا، شک، شرک. یہ تمام مذموم چیزیں ہیں جو دل میں ٹھکانہ پکڑ لیتی ہیں، دل کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہیں. اور اگر دل ان کے کنٹرول میں آ جائے، ان وائرسز کا شکار ہو جائے، تو پھر انسان کے اخلاق درست ہو ہی نہیں سکتے، ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ سمپل سا فارمولا ہے، جو کچھ کسی برتن کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، یا نہیں؟ کیسے؟ یو میک اے کیک، جس بول میں ڈالیں گے وہی شیپ اختیار کر لے گا، بیک کر کے باہر نکالیں گے تو وہی چیز نکلے گی. اور مثلا اگر آپ اپنا فریج کھولتے ہیں، پانی کی بوتل اٹھا کے انڈیلیں گے تو کیا نکلے گا؟ دودھ کی اٹھائیں گے تو، جوس کی اٹھائیں گے تو. کیوں ایسا ہوا کہ ایک بوتل نے جوس دیا، دوسرے نے دودھ دیا، تیسرے نے پانی دیا؟ ہوا ہے اس کے اندر جو تھا اس نے وہی دیا. ہماری زبان سے وہی نکلتا ہے، ہمارے رویوں سے وہی چھلکتا اور جھلکتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے. ہم اس کو زیادہ دیر چھپا نہیں سکتے، پریٹینڈ نہیں کر سکتے. وہ کسی نہ کسی بہانے رستہ نکالتا رہتا ہے، نکل آتا ہے. اور خاص طور پر جب انسان کو جھٹکے پڑتے ہیں نا، اس کے مفاد پہ کوئی زد پڑتی ہے تو فوراً وہ باہر آتا ہے. تو ظاہر کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ اندر کی نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بات کرتے ہیں، اتنی میٹھی بات ہوتی ہے، ان کی ہر بات ہی میٹھی ہوتی، اور کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو ہر بات ہی کڑوی ہوتی. آج ایک بچی کے میل میں ابھی آخری کام جو کر کے آئی ہوں، اس نے لکھا ہوا تھا کہ میری امی کا کچھ علاج کر دیں، کیونکہ وہ جب بولتی ہیں
پورے گھر کو اریٹیٹ کرتی ہے، سب ان کے ہاتھوں تنگ ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ سب کے لیے کتنی اذیت کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات آپ کی اپنی اولاد بھی آپ کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ یہ آپ زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو زمین پر اللہ کے گواہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ جتنے لوگ ہیں نا ہمارے آس پاس، یہ سارے قیامت کے دن ہمارے حق یا خلاف گواہی دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے اٹھا کے پوچھے گا بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، تو اس وقت کوئی جھوٹ بول سکے گا، پریٹینڈ کرے گا؟ وہ وہی بولے گا جو اس کا نظریہ ہوگا آپ کے بارے میں۔ ہر شخص آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی اوپینین رکھتا ہے، اور وہ اوپینین آپ کے رویے اور بیہیویئر پر مبنی ہوتا ہے، اور قیامت کے خوف سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا، نہ کوئی بناوٹی بات کر سکے گا۔ تو بی کیئرفل کہ آپ اپنی باتوں، اپنے معاملے، اپنے رویے سے کیا امپریشن بناتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب آپ کے آثار ہیں، سب آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ انسان، باقی چیزیں بھی گواہی دیں گی۔ تو بات وہی ہے کہ جو اندر ہوگا وہ باہر آئے گا، لہذا توجہ کریے اندر، اور یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے طہارت کا کہ دل صاف ہو۔ اور سب سے مشکل کام، ہاتھ دھونا آسان ہے، بعض لوگ تو سارا وقت ہاتھ ہی دھوتے رہتے ہیں، وہ وسوسے کی بیماری یا وہم کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، وہ کسی وقت اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہی نہیں، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ظاہر کی طہارت آسان ہوتی مگر دل کی طہارت مشکل ہوتی۔ ہاتھ ہماری آنکھوں کو ظاہری کو نظر آتے، اوہ یہ کالا ہو گیا، یہ مٹی لگ گئی ہے، فلاں چیز لگ گئی، جلدی سے دھو لو، جا کے دھو دیتے ہیں، نہیں بھی دھوتے ٹشو اٹھا کے صاف کر لیتے ہیں، لیکن اندر نہ خود کو نظر آتا ہے نہ کوئی اور دیکھتا ہے، تو وہ بیچارہ اگنور ہوتا چلا جاتا ہے۔ عموماً جو ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ ہمیں فوراً پتہ چل جاتی ہیں۔ مثلا اگر آپ کو کہیں کٹ لگا اور خون نکل رہا ہے تو فوراً سب کو پتہ چل رہا ہے، وہ دوسرے بھی کہتے اوہ دیکھو تمہارا خون نکل رہا ہے، خود کو بھی پتہ چلتا ہے خون نکل رہا ہے، ہم فوراً بینڈیج کرتے ہیں یا کچھ اس کے علاج کرتے ہیں۔ بخار ہوگا فوراً پتہ چلے گا جسم گرم ہے، کچھ نہ کچھ دوا لے لو۔ سر درد بھی عموماً ظاہری جو بیماری ہوتی ہے نا اعضاء کی، کہیں کوئی اسکریچ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، سب پتہ چلتا ہے، دوسروں کو بھی ہمیں بھی، ہم علاج بھی فوراً کرتے ہیں۔ لیکن جو دل ہے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل کی بیماری پتہ ہی نہیں چلتی، اندر ہی اندر بلاکیج ہوتے رہتے اور ایک دم برسٹ ہوتے ہیں، پھر ایک دم اٹیک ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک اچانک ہوتا ہے، اور وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگنور کیے رکھتے ہیں نا، پرواہ نہیں کرتے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، جو نظر نہیں آتا۔ اگر ہمارا دل ہمیں باہر نظر آئے اور اس کے اندر کوئی بلاکیج ہونے لگے، اگر ہم اپنی اسکریننگ خود کر سکیں تو ہمارے خوف کا عالم کیا ہو، بیٹھیں گے آرام سے، تو نیندیں اڑ جائیں گی۔ لیکن کتنی ہی بد اخلاقیاں ہیں جو اندر چھپی ہوئی ہیں اور ہم مزے کی نیند سوتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ان کو صاف کرنا ہے۔ چوتھا درجہ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، اپنے باطن کو اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک کر دینا، اور یہی سب سے بڑا مقصد ہے، اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک کر دینا، یعنی سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت اس پر غالب آ جائے، سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف اس پر آ جائے، پرائرٹی نمبر 1 اللہ ہو۔ کسی چیز کو دیکھیں تو اللہ کی یاد آئے، مال خرچ کرنے لگے تو اللہ یاد آئے، بندے نہ یاد آئے کہ ان کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، نماز پڑھے تو اللہ یاد آئے، اقم الصلاۃ لذکری، کسی کو مسکرا کے دیکھے تو اللہ یاد آئے کہ اس کے لیے کر رہے ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، تو وہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہو جائے۔ اور یہ مطلوب ہے کہ ریاکاری کا ادنا شائبہ بھی نکل جائے، اور اس پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہیں۔ مثلا آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، یہ وہ سلام ہی کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، فوراً پوچھیں اس کے لیے کیا، کیوں کیا، کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، کیا چاہتے، کیا صلہ چاہیے اس کے پیچھے۔
اس سے کچھ چاہیے جس کو کر رہے ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اب شیطان کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت دل میں ڈالتا رہتا ہے اگر تم نے یہ نہ کیا فلاں دیکھنا تمہیں کیا کہے گا، اگر تم نے یہ کر لیا نا دیکھنا فلاں تو تمہیں بہت چاہے گا. اور اگر یہ لوگوں کے خوف اور لوگوں کی غلامی سے باہر آئے، اور یہ مطلوب اعلیٰ ہے کہ باطن کو اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک کر دینا، کسی کی پرواہ نہ رہے. پرواہ اس سینس میں کہ کوئی ہمیں اچھا سمجھتا ہے یا برا سمجھتا ہے، فکر یہ رہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، کیا وہ راضی ہے یا نہیں، وہ خوش ہے یا نہیں. اور اگر وہ خوش ہوگا تو مشکل سے مشکل کام آسان، اور اگر وہ ناراض ہے ہر چیز مشکل. لکھتے ہیں کہ جس کی بصیرت طاقتور ہوگی وہ اس مطلوب تک پرواز کرے گا، وہ یہاں تک اڑ کے پہنچے گا پھر. لیکن جس کی بصیرت اندھی ہو، بصیرت کون سی نگاہ ہوتی ہے؟ دل کی نگاہ. جس کی بصیرت اندھی ہوگی وہ طہارت کے مراتب میں سے صرف پہلا مرتبہ ہی جان سکے گا، وہ پہلے درجے پہ اٹکا رہے گا. تم اسے دیکھو گے کہ وہ اپنی عمر عزیز کا بیشتر حصہ استنجا میں زور لگانے اور کپڑے دھونے میں ضائع کر دے گا. واش روم میں گھنٹوں لگا دے گا. کئی لوگ واش روم جاتے ہیں نکلتے ہی نہیں، چاہے دوسرے بھی لائن لگا کے کھڑے ہوں، کیونکہ ان کی طہارت ہی نہیں ہو چکتی، چاہے دوسرے کتنی اذیت میں ہو، کیونکہ ان کے خیال میں کیا ہے کہ وہ پاک نہیں، اور پانی میں پانی لٹاتے چلے جائیں گے. وسوسوں اور قلت علم یعنی علم تھوڑا ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ طہارت مطلوبہ صرف یہی ہے. وہ متقدمین یعنی پہلے جو گزرے، متقدم ہوتے جو پہلے دور کے لوگ گزرے، ان کی عادات سے جاہل ہے کہ وہ کیسے پاک ہوتے تھے. کیونکہ بہترین زمانے کے لوگ کون تھے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، صحابہ کے دور کے لوگ، کہ وہ دل کو پاک کرنے میں اپنی ساری زندگی ختم کر دیتے تھے. ظاہر کے معاملے میں سہل انگاری سے کام لیتے تھے، یعنی اتنی مشکل میں نہیں ڈالتے تھے خود کو، سہل آسان. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے ایک عیسائی عورت یعنی کرسچن عورت کے مٹکے سے وضو کیا. مٹکا کیا ہوتا ہے؟ جو پانی کا جو ٹب وغیرہ ہوتا ہے، اس کے پانی سے وضو کر لیا. وہ میل کچیل کی وجہ سے بسا اوقات ہاتھ بھی صاف نہ کرتے، کہ عمومی طور پر ظاہر اگر پانی پاک ہے تو پاک ہے، چاہے وہ کسی کرسچن کے پاس ہی کیوں نہیں. زمین پر نماز پڑھتے، یعنی جائے نمازیں بچھانے کا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا، پلین صاف زمین کے اوپر نماز ادا ہو جاتی. ننگے پاؤں چلتے، اور استنجا میں صرف ڈھیلوں کے استعمال پہ اکتفا کر لیتے. ہر وقت پانی سے نہیں دھوتے تھے اپنے آپ کو، صرف مٹی سے پاک کرنا کافی سمجھتے تھے. لیکن اب ان لوگوں تک معاملہ آ پہنچا ہے جو حماقت کو نظافت کہتے ہیں، جو اپنی بے وقوفی اور لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ایسے کام کرنے کو زیادہ ہم سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں زیادہ پاک کرنے والے. تم دیکھو گے کہ ان کا زیادہ وقت ظاہری ٹیپ ٹاپ میں گزرتا ہے، گھنٹوں سلون میں گزرتے ہیں، جبکہ ان کا باطن خراب ہے. شیشے کے آگے زیادہ وقت گزرتا ہے بنسبت اپنے عیبوں کو دیکھنے کے. اس میں تکبر، غرور، جہالت، ریا اور نفاق وغیرہ کی گندگیاں بھری ہوئی ہیں. کس میں؟ دل میں. اگر وہ کسی کو دیکھیں کہ صرف ڈھیلوں کے استعمال پہ اکتفا کرتا ہے، یعنی اگر ان کو کسی کے بارے میں پتا چلے کہ یہ شخص پانی سے خود کو نہیں دھوتا، صرف مٹی سے ہی، جیسے گاؤں وغیرہ میں اب بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اور زمین پہ ننگے پاؤں چلتا ہے یا ننگی زمین پہ نماز پڑھتا ہے یا کسی بڑھیا کے برتن سے وضو کرتا ہے، تو اس پر سخت اعتراض کریں گے، کہیں گے تم پاک ہی نہیں. ان کے نزدیک یہ طہارت کافی نہیں، اسے گندا کا لقب دیں گے. ہے تم کتنے گندے ہو، تم نے کرسچن کے ساتھ کھانا کھا لیا، یا تم نے اس کے برتن سے پانی لے لیا، یا تم زمین پر ہی پڑھنے لگ گئے نماز. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا زیادہ جائے نماز کا اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں نماز پڑھنے نہیں دیتے، یعنی وہ سمجھتے ہر جگہ ہی ناپاک ہے. اس کا مطلب نہیں کہ جائے نماز استعمال نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے بسا اوقات یہ کہ صف درست کرنے کے لیے یا نشانی کے طور پر، لیکن یہ سمجھ کر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ زمین ناپاک ہے اس لیے یہاں جائے نماز بچھائے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. اچھا بعض لوگ تو اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جگہ ناپاک ہے لہٰذا اس کے اوپر جائے نماز بھی نہ بچھاؤ، وہ بھی کہیں اور جا کے پڑھو. نماز نہ پڑھنا ان کے نزدیک کوئی بات نہیں، لیکن اگر پڑھو تو اس کے ساتھ اتنے جنجال پالے ہوئے کہ پھر اسی میں عافیت سمجھتے کہ نہ ہی پڑھی جائے. تو ایسے لوگوں پر اعتراض کریں گے، اسے گندا کا لقب دیں گے، ساتھ کھانے سے انکار کر دیں گے. دیکھو ان لوگوں نے سادگی کو، جو کہ ایمان کا حصہ ہے، حدیث میں آتا ہے البذاذۃ من الایمان،
کس طرح گندگی اور احمقانہ فعل کو نظافت بنا دی، ویلیوز الٹ گئی، جو اصل صفائی تھی وہ پیچھے چلی گئی اور ظاہریت اوپر آ گئی۔ اسی طرح برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی میں بدل ڈالا۔ جو آدمی اس طہارت سے نظافت کا ارادہ کرے اور پانی بہانے میں اسراف نہ کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ زیادہ پانی استعمال نہ کرنا دین کا منشا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ نجاستوں اور پلیدیوں کی پہچان، پلیدیوں یعنی ناپاک چیزوں، پہچان کے لیے فقہی کتابوں کی طرف رجوع کرو کہ اس کتاب کا مقصود آداب ہے، مینرز ہیں۔ یعنی یہ کتاب آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ استنجا کیسے کرنا ہے یا وضو کیسے کرنا ہے، اس کتاب کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمتیں آپ کو بتانا ہے۔ فضلات کا دور کرنا دو طرح پر ہے، ایکسکریشن جو ہے، ایک تو میل کچیل ہے جس کو زائل کیا جائے، دور کیا جائے، جیسے کہ سر میں میل جمع ہو جائے تو اسے غسل اور کنگھی یعنی کومبنگ کر کے صاف کیا جائے اور تیل لگائے کہ بالوں کی پریشانی ختم ہو۔ اسی طرح کان اور ناک میں جو میل جمع ہو جائے اس کا دور کرنا مستحب ہے۔ مسواک اور کلی کرنا بھی مستحب ہے کہ دانت اور زبان میل کچیل سے پاک ہو۔ اسی طرح ہاتھوں کے پوروں کا میل ہے، یعنی ہاتھوں کے پوروں کے اندر، یعنی یہ پور ہوتے ہیں اس کے ناخنوں کے جو آس پاس جگہ اور خود ناخن، اسی طرح ہاتھوں کے پوروں کا میل ہے، پھر تمام بدن کا میل جو راستے کے غبار اور جسم کے پسینے سے جمع ہو جاتا ہے اور اس کو غسل زائل کرتا ہے۔ حمام میں غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حمام اس زمانے میں پبلک باتھ کو کہتے تھے، لوگوں کے گھروں میں اٹیچڈ باتھ کا کوئی رواج نہیں تھا، نہ کوئی سوچ سکتا تھا اس دور میں۔ لوگ اپنی رفع حاجت کے لیے گھروں سے باہر جایا کرتے تھے، دور جنگلوں میں، اور نہانے کے لیے پبلک باتھ بنے ہوتے تھے جہاں پر اکٹھے پانی گرم ہوتا، کیونکہ ہر ایک کا الگ الگ اپنے گھر میں گرم کرنے میں مشقت ہوتی ہے، جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، تو لوگ جب باقاعدہ طور پر نہانا چاہتے تھے تو ایسے پبلک باتھ میں چلے جاتے۔ کہتے اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اگر انسان کے اپنے گھر میں انتظام نہیں تو ایسی جگہ جا سکتا ہے، بلکہ وہاں میل کچیل اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت حمام جایا کرتی تھی، یعنی اس دور میں بھی جاتے تھے لوگ اور اسے برا نہیں مانا گیا، لیکن جو وہاں جائے اس پر لازم ہے کہ ستر پوشی کا خیال رکھے، یعنی کسی کے سامنے چینج نہیں کرے کپڑے یا ایسی جگہ پر نہ ہو کہ اس کا بدن کسی اور کو دکھے۔ جو شخص حمام میں داخل ہو اس پر لازم ہے کہ اس کی حرارت سے آتش دوزخ کی حرارت یاد کرے، کیونکہ مومن کی فکر دنیا کے ہر معاملے میں آخرت کی طرف چلی جاتی ہے۔ یعنی مومن رہتا دنیا میں لیکن ہر واقعے سے کوئی چوٹ لگتی ہے تو قبر کی تنگی یاد آتی ہے، کچھ اور اسی طرح کی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، یہ روحانی صدمہ پہنچتا ہے، تو اس کا فوراً دھیان کس پہ چلا جاتا ہے کہ موت کے وقت کیا ہوگا، موت کیسی ہوگی، موت کے بعد کیا ہوگا، کیا گزرے گی، کیا بنے گی۔ ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہو۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اگر ایک آباد گھر میں، آباد گھر جیسے آپ لوگوں کے گھر، آباد گھر میں بزاز، بزاز کہتے ہیں کلاتھ مرچنٹ کو، بڑھئی کارپینٹر، اور معمار میسن یا بلڈر، اور جلاحہ ویور کپڑے بنتے ہیں جو داخل ہوں، تو بزاز فرش کو دیکھے گا، یعنی جو کارپٹ بچھانے والا ہے وہ کیا کرے گا، آ کے آپ کے وہ چھت وغیرہ نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ آپ کا کارپٹ کیسا ہے، ضرورت ہے اس کو، ویئر اینڈ ٹیئر ہو گئی ہے، اسے چینج کرنا چاہیے، اور اس کی قیمت کا اندازہ کرے گا کہ ابھی جو بچھا یہ کتنا ہے، اور اگر اور بچھانا ہو تو کتنی کاسٹ آئے گی، کتنے اسکوائر فٹ چاہیے۔ جلاحہ کپڑے کی بنائی دیکھے گا، یعنی کرٹن کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، کیسی بنائی ہے اس کی، یا کہاں کا کپڑا ہے۔ بڑھئی مکان کی چھت پہ غور کرے گا، میسن جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھے گا۔ بڑھئی چھت کو کیوں دیکھے؟ کارپینٹر کیونکہ پہلے زمانے میں لکڑی کی چھتیں ہوتی تھی، وہ اندر سے بالے وغیرہ نظر آتے تھے، کڑیاں اور بالے سب لکڑی کا نظر آتے تھے۔ معمار دیواروں کو دیکھے گا کہ کیسی بنی ہوئی۔ اسی طرح مومن اگر اندھیرا دیکھے گا تو قبر کا اندھیرا یاد کرے گا، کوئی ہیبت ناک آواز سنے گا تو نفخہ صور کو یاد کرے گا۔ کبھی آپ نے کوئی زندگی میں بم پھٹنے کی یا کوئی عمارت گرنے کی آواز سنی ہو تو پہلا خیال کس کی طرف گیا تھا؟ یعنی کوئی بھی جب ان یوزول چیز ہوتی ہے تو سوچا کریں کہ میرا پہلا دھیان کہاں جاتا ہے، وہ پہلی سوچ میرے دل میں کیا آتی،
اسی سے آپ اپنے ایمان کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. نعمتیں دیکھے گا تو اسے جنت کی نعمتیں یاد آئیں گی کہ جنت کیسی ہوگی. اگر عذاب دیکھے گا تو آگ کو یاد کرے گا. کسی کی پٹائی ہوتے دیکھے یا کسی کو کسی اور مصیبت میں دیکھے تو فوراً اس کو حشر کی پٹائی یاد آ جائے گی، جہنم کی. سورج غروب ہونے کے قریب اور مغرب اور عشاء کے درمیان حمام میں جانا مکروہ ہے، کیونکہ شیطانوں کے پھیلنے کے اوقات ہیں. تو شیطانوں کے ٹھکانے کہاں ہیں؟ حمامات میں. فضلات کے ازالے کی دوسری قسم، کچھ اجزاء ہیں جن کو کاٹا جاتا ہے، مثلا مونچھوں کے بال، بغل کے بال یعنی انڈر آرمز، منہ زہار، انڈر لیگز اور ناخن وغیرہ. ان سب کو کاٹ کے صاف کرنا بے حد ضروری ہے کیونکہ یہ بھی ہڈن نجاستیں. سفید بالوں کا اکھاڑنا مکروہ ہے. بعض لوگ مثلا داڑھی کاٹتے نہیں یا اس کو رنگتے نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جو بھی کوئی سفید بال ہے اس کو کاٹ دیا تاکہ وہ زیادہ عرصے تک جوان نظر آئے. یا اسی طرح بال اگر سر میں ہیں سفید تو وہ کیا کرتے ہیں، کئی لوگوں کا آپ نے شغل دیکھا ہوگا کہ وہ سفید بال نکالتے رہتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے. لیکن خضاب لگانا مستحب ہے، آپ رنگ لیں بالوں کو. سیاہ جیٹ بلیک کے علاوہ دوسرے رنگوں سے رنگ سکتے ہیں اللہ کہ وہ نیچرل کلر. گرین اور بلو اور پنک بال کرنا فطرت کے خلاف ہے. طہارت کے باقی مراتب یعنی اندرونی طہارت کیسے ہو، دل کیسے پاک ہو، مہلکات اور منجیات کے رب میں آئیں گے، یعنی آگے اس پر مزید بات ہوگی. یہاں اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.